شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم رمضان کی خاص عبادت یعنی نماز تراویح یا قیام اللیل کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ انسان کی ساری زندگی میں جو کام بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ کاموں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جنہیں اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہا گیا ہے، جن میں سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے پہلے آف کورس شہادتین یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ کے آگے کیوں جھکیں؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم صبح سے شام تک جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ رب ہی کی دی ہوئی ہیں۔ خود ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ان سب نعمتوں کو یہ جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کے شکر گزار بن جائیں۔ اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور ان طریقوں پر کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ نماز کا طریقہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو اس کا راستہ نماز ہی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ لیکن خاص طور پر رمضان میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو بہترین نماز، افضل الصلاۃ جسے کہا گیا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے پچھلے پہر کی نماز۔ لیکن رمضان المبارک میں انسان اگر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل ادا نہ کر سکے تو اس کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی سنت بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، رات کو کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حضور طویل قیام کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی ساری رات سو کر ہی نہیں گزارتے بلکہ وہ رات کو بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دن کے علاوہ رات کے وقت بھی تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی شان کا کیا کہنا جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عموماً رات کے پچھلے پہر میں فجر سے پہلے قیام کے لیے اٹھنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں۔ لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہی ہے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کے ہی شوقین نہیں ہوتے، صرف کھانا کھانے والی عبادت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے فائدہ اٹھائیں، رات کے اول حصے میں کچھ نوافل ادا کریں اور کچھ آخری حصے میں، اور خصوصی طور پر وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ویسے تو نماز بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے رات کی عبادت کی۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح کیا دونوں ہی ضروری ہیں، یا صرف تراویح کفایت کر جائے گی، یا صرف تہجد پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا آخری حصہ عبادت کے اعتبار سے سب سے افضل حصہ ہے۔ اس وقت میں جب انسان سحری کھاتا ہے تو وہ سحری بھی ایک مبارک کھانا بن جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی، یعنی رات کو نیند لینے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کرنا، جسے تہجد کہا جاتا ہے، وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم۔ تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تو بہرحال تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، یعنی اس وقت میں انسان کا اپنے نفس کی خواہش یعنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی یہ مضبوطی انسان کو باقی زندگی میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور اگر پہلے حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ تراویح کہلاتی ہے، اور اوورآل رات کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور قیام کا لفظ اس لیے
کہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ طویل قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اس میں قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم خود قرآن پاک زیادہ یاد زبانی نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، انہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے سہولت کے لیے اگر انسان کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر جمع ہو کر یہ نماز ادا کرے تو مکمل قرآن پاک سننے کی بھی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر سارا قرآن مجید نہ بھی سن سکے تو اس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اکیلے میں یہ نماز پڑھے گا تو بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور انسان رمضان کی راتوں کے اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ جہاں دن کی عبادت روزہ سب سے افضل عبادت ہے، وہاں رمضان میں راتوں میں قیام کی حالت میں قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجدے کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے معنی انسان جانتا ہو تو قرآن مجید سنتے وقت انسان پر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات اور بہت سی الجھنوں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ عموماً ہم عام دنوں میں قرآن مجید کا تھوڑا حصہ پڑھتے ہیں، مرد حضرات جب نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں تو عموماً چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہر روز رات کو مسلسل 30 راتوں میں جب ہر روز ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے یا اس سے کم و بیش زیادہ یا کم، اور پورا قرآن پاک ایک مہینے کے اندر جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس کا یوں ہی اثر ہوتا ہے جیسے ایک موسلا دھار بارش کے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل، دماغ، روح، حتیٰ کہ جسم، یہ تمام چیزیں اس قرات سے متاثر ہوتی ہیں، خواہ انسان یہ قرات خود کرے یا کسی کے پیچھے سنے۔ ویسے بھی قرآن مجید شفا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید صرف روح کی بیماریوں کا ہی علاج نہیں، صرف ذہنی الجھنوں کا ہی علاج نہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور خصوصاً جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر سنتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک برکت ہے۔ کیونکہ تنہائی کی عبادت اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن اجتماعی عبادت کے اپنے فائدے ہیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی کیفیات سے بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کے شخص کے اوپر ایک خشوع و خضوع طاری ہے تو یقیناً اس کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا۔ اسی طرح اگر نماز میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے یا قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل پر ایک عجب اثر ہوا ہے تو وہ اثرات آپ تک بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی نماز مزید اچھی ہو سکتی ہے۔ رات کی نماز انسان کے لیے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سال بھر زندگی کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے انسان رات کی نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، یعنی نوافل کی طرف، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور یہ وقت نہ صرف یہ کہ ہمارے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس لیے ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشیں ہم سمیٹ سکیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی ہمیں ان خیر و برکت اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اس مبارک مہینے کی راتوں اور دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔